وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے، تو نصف حصہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اللہ کا فرمان بالکل برحق اور سچ ہے کہ ایام معدودات، کہ مومنوں یہ گنتی کے چند دن ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ گزر جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو بقیہ دن آ رہے ہیں، اللہ ہمیں اس میں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کو اس مہینے کی توبہ نصیب ہوتی ہے، تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کے متعلق استغفار کرتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹ آنا، یعنی کہ گناہ کو چھوڑ کے واپس آ جانا، اور استغفار کا مطلب ہے کہ پھر رو رو کر اس گناہ کے بارے میں اللہ سے معافی مانگنا۔ جس شخص کو توبہ سچی اور خالص نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات۔ جو لوگ اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، الا من تاب، سچی توبہ کرتے ہیں، وآمن، اور ایمان قبول کر لیتے ہیں، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے ہیں، صرف ان کو معافی نہیں کرتے بلکہ ان کی 30، 40، 50،
60-70 سالہ زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت بنا دیتا ہے۔ آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت بنا دیتا ہے۔ تواںگر غنی صاحب مال کو وہ مفلس بنا کر اٹھا دیتا ہے۔ کرے صفت اپنی جو عز من تشاء، جسے چاہے حاجت پہنچا دیتا ہے۔ اور آگے ذرا غور کریں، فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں انسان سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم سچی اور سچی اور نصوحہ توبہ کریں، اور پوری شرائط کے ساتھ۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریاض الصالحین کے مصنف ہیں اور صحیح مسلم کے سارے بھی ہیں اور اربعین نبوی کے مصنف بھی ہیں، انہوں نے توبہ کی، سچی توبہ کی 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ترک گناہ، جو گناہ ہو رہا ہے اس کو فوری چھوڑ دیں، اصرار نہیں کرنا، پھر ہو جائے پھر چھوڑ دیں، پھر ہو جائے پھر چھوڑ دیں۔ دوسرے نمبر پر ندامت کا اظہار، ندامت اس بات پر ہے اے عرش والے اللہ، یہ سب کچھ تو مینوں عطا کیتے، ہاتھ بھی تو دتے نے، پیر بھی تو عطا کیتے نے، جسم بھی تو دتا ہے، دل دماغ بھی تو عطا کیتا ہے، کاروبار بھی تو عطا کیتا ہے، بیوی بچے مال و دولت سواریاں سب تو عطا کیتا ہے۔ میں ساریاں تیریاں نعمتاں تے تیرا ہی دتا ہویا کھا کے اتنا نمک حرام ہے کہ تیری نافرمانی کر رہے۔ اس واسطے میں ندامت دا اظہار کرنا، دوسری شرط۔ اور تیسری عزم، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم۔ اور چوتھی شرط ہے حقوق کی ادائیگی، اگر اللہ کے حقوق باقی ہیں تو وہ بھی پورے کرے، اور خاص کر اگر بندوں کے، اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں تو وہ بھی ان کو واپس کرے اور ان سے معافی مانگے، تو پھر یہ سچی توبہ انشاءاللہ بن جائے گی، اور یہ توبہ توبۃ نصوحہ بن جائے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس پر آپ نے اس کو ظلم زیادتی کی، اب وہ مل ہی نہیں رہا یا دنیا سے چلا گیا، تو کم از کم آپ اللہ سے سچی معافی مانگیں، اور ساتھ اس بندے کے لیے بھی معافی مانگیں، یا اللہ میں فلاں بندے پہ میں نے ظلم کیا، زیادتی کی، اے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے، اور اس کے حق کو اپنی طرف سے ادا کر کے مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو جب حق بھی ادا ہو جائیں گے تو پھر توبہ ادھر ہاتھ اٹھیں گے اور ادھر اللہ قبول کر لے گا۔ ہمیں تو اپنے اللہ کو منانا ہی نہیں آتا، تو کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ سے یہ دعائیں کیا کر، اور اللہ کو اس طرح کہا کر، اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں لیکن تو بڑا ہی بخشن ہار ہے، اے اللہ اپنی رحمت فرما کے میں نے معاف کر دے، دن رات میرے کو غلطیاں گناہ ہو رہے نے، تے رب نو آکھیا کر میرے کول عیباں دے انبار اللہ، میرے کول عیباں دے انبار اللہ، پر تیری صفت ستار غفار اللہ، پر تیری صفت ستار غفار اللہ۔ یا اللہ تیری صفت ستار، یعنی کہ تو تے عیباں تے پردے پان والے، میں اتنا بڑا گناہ گار لیکن تو پردے پائے نے، اللہ تو سانو معاف کر دے۔ تے رب نال گلاں کریا کر، میرے کول عیباں دے انبار اللہ، تیری صفت ستار
ستار غفار اللہ تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو تووے میرے جیسا آسی کیوں بے آس ہووے گناہگار عاجز ہاں بے کس بیچارہ مگر تیری رحمت دا مولا سہارا میرے کول اے بام میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تو مخلوق ساری دا خالق ہے کلا تو سب دا ہے داتا اے میرے اللہ۔ آئیے اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی ان گھڑیوں میں سچی اور خالص اور نصوحہ توبہ کرنے کی توفیق دے۔ امت مسلمہ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، بیماروں کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کیجیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اللہ جی کشمیر دے اندر مظلومہ دی مدد فرما، اور خاص کر فلسطین اور غزہ دے مظلومہ دی مدد فرما۔ ظالماں نو نیست و نابود کر کے تباہ و برباد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سونے اپنی رحمت نال سب نو معاف فرما، تمام نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما۔ اللہ جی سڑے حال تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت فرما کے جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ تمام دے والدین سڑے والدین تے رحم فرما۔ یا اللہ انہوں نے معاف کر کے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرنے توفیق عطا فرما۔ اللہ جی جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے تے کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ سن سب نو رزق حلال عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما، مشکلاں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بیماراں نو شفاواں عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ساڑے دوست کھڑیاں دے اندر حاجی شفیق اکرم انہوں نے دل دا عارضہ ہویا ہے، یا اللہ انہوں نے مکمل تندرستی عطا کر دے۔ جتنے بھی بیمار نے تمام نو کلی شفا عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔